بھی آ رہی. ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ ہوگا کہ کاغذی کارروائی میں انہیں سزا دی جائے گی اور عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہی ریزلٹس آئیں گے، پھر یہی ہوگا کہ انرولمنٹ زیرو ہوگی کالجز کے اندر بھی، اور لوگ پریفر کریں گے کہ ہم جیسے تیسے کر اپنے پیسے جوڑ کے ایک پینی جوڑ کے جو نا اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر لگائے اور ان کو پرائیویٹ سکولز کی طرف یا پرائیویٹ کالجز میں انرولمنٹ ان کی کرائی جا سکے. ایک اور سٹوری ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ تو چلے کالجز کی یہ صورتحال ہے، جو اسکول میں پڑھایا جا رہا نصاب ہے، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو بچے ہمارے کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی اتنی غلطیاں مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ نصابی کتب میں بھی غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. 9ویں جماعت کی کتب ہے، اس میں ایک اور غلطی سامنے آئی ہے کہ کمپیوٹر کی کتاب ہے، اس میں ماؤس کو جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ لگتا ہے، جو ماؤس ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں، اس کو چوہا لکھ دیا ہے. مطلب کیسے لوگ ہیں؟ کون لوگ یہ سارا نصاب بنا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں یہ تو کون ہے یہ لوگ؟ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز یہ کتابوں وہ کی یہ تیاری سارے کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں. کون ہے یہ کہ انہوں نے ماؤس کو چوہا بنا دیا؟ اب یہ تو عام فہم سی بات ہے کہ ہر کمپیوٹر کے ساتھ ماؤس کو جو ہے وہ چوہا لکھ دیا گیا. تو یہ اب بچوں کو پڑھاتے ہوئے ٹیچر جو ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو لیپ ٹاپ یہ موبائل یوز کر رہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ، لیکن جو کتابیں تیار کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے بنیادی انفارمیشن سے نابلد ہیں اور ان کو نہیں پتہ. اب یہ پیکٹا کی ذمہ داری تھی اور جو کتابیں تیار کرتا ہے اس سے پہلے جو پی سی ٹی بھی تھا اب وہ پیکٹا بن چکا ہوا ہے. تو ایک یہ غلطی سامنے آئی ہے. پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک شاہی قلعہ جو ہے اس میں لال قلعہ کی لگا دی تھی. اچھا، غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں لیکن ٹھیک نہیں کرتے اور جس نے غلطی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوتی. اب وہ انکوائری کو 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے وہ انکوائری پینڈنگ ہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میڈیا میں جب خبر آئی اور اس میں بڑا واویلا ہوا اور پیکٹا اور وزیر تعلیم کی جانب سے کہا اور سیکٹری جو اسکول ہے انہوں نے بھی کہا کہ جلد اس پر جو انکوائری ہوگی اور جو سزا کا تعین کیا جائے گا. لیکن اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہتی ہیں، غلطیاں سامنے آتی ہیں، بچا دیا جاتا ہے لوگوں کو، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے پھر آگے سے مزید غلطیاں سامنے آتی ہیں. اب یہ 9ویں جماعت کی کتاب، اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ اس میں اتنا زیادہ نصاب شامل کر لیا تھا کہ وہ 1 سال میں کور کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب یہ اس طرح کی غلطیاں سامنے آتی ہیں. دوسری طرف ٹیچر جو ہیں وہ الگ شکایتیں اور گلے کرتے ہیں کہ محکمہ جو ہے پیکٹا کی جانب سے یا پی سی ٹی وی کی جانب سے جو کتابیں تیار کی جاتی ہیں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ عالمی معیار کی کتابیں ہیں، کہ اس میں عالمی معیار کا جو انگریڈینٹ شامل کیا گیا ہے. اگر یہ بچوں کو پڑھایا جائے گا تو وہ ویل اکوپڈ ہوں گے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو انفارمیشن ملے گی. لیکن یہ شاید انہیں لگ رہا ہو کہ جدید تقاضوں کے مطابق اب ماؤس کو انہوں نے چوہا لکھنا انہوں نے ترجمہ کر کے جو ہے وہ یہ ماؤس کو چوہا لکھ دیا ہے. تو یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پیکٹا کو اور وزیر تعلیم کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو بہتر کریں. جو بھی جو کتابیں پروسیس پورا ہوتا ہوگا نا عاطف، کہ جب کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں پھر کچھ لوگ بیٹھتے ہوں گے، کمیٹی بیٹھتی ہوگی جو اس کو پورا ریڈ کرتی ہوگی کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اور جو طے شدہ ہے اس کے مطابق سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان میں پی ایچ ڈی بھی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نصاب کو تیار کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے. پروف ریڈنگ ہوتی ہے. اگر پروف ریڈنگ اس طرح کی ہے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ کس طریقے سے یہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے. پروف ریڈنگ کے بعد ہی یہ پرنٹنگ کے لیے جاتا ہے کہ ایک ماسٹر کاپی تیار ہوتی ہے، اس کو بھی 2-3 جو ہے جگہ سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. لیکن اتنے چیکس کے بعد بھی یہ غلطیاں سامنے آتے ہیں. کیا ہی بات ہے. تو یہ تو ان کی کارکردگی پر واقعی سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طریقے سے کتابوں کو تیار کرتے ہیں، کس طریقے سے پروف ریڈنگ کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کر یہ کتابیں تیار کرتے ہیں. کتابوں کا جو نصاب ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے اوپر بھی جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیسے کی ہے، کہ یہ نصاب انہوں نے تیار کروایا اور ان کے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لگا ہوا ہے کہ یہ انہوں
جنہوں نے ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ نصاب بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ اپنے نام کا ہی لاج رکھیں اور اپنی ڈگری کی لاج رکھیں. چلیں امید ہی کر سکتے ہیں, امید پہ پوری دنیا قائم ہے. ہم بھی اچھے کی امید کر سکتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسے جو دن ہیں وہ دیکھنے کو ملیں کہ جہاں پر سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ان کی اتنی کارکردگی بہتر ہو جائے, نظام تعلیم, معیار تعلیم اتنا بہتر ہو جائے کہ لائنیں لگ جائیں کہ لوگ ہم نے ادھر ہی بچوں کو اپنا جو ہے نا وہ داخل کرانا ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہے. عاطف, بہت شکریہ آپ کے وقت